اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ سورۃ الانعام آیات 37 اور 38۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لولا کیوں نہیں، نزل اتاری گئی، علیہ ان پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیت نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ جس طرح کہ پچھلی آیات میں بھی منکرین نبوت اور مشرکین کے بارے میں گفتگو کا تسلسل چلا رہا ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی منکرین نبوت یہ شبہ بھی پیش کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اپنے ساتھ نظر آنے والا کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں لاتے جسے دیکھ کر ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا رسول ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو پیغمبروں کی طرف سے انذار تھا، لوگوں کو ڈرایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو بعض نادانوں نے یہاں تک بھی مطالبہ کر دیا کہ جس بات سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب ہم پر آ کیوں نہیں جاتا؟ آپ بار بار ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچو، اس سے ڈرو، تو وہ عذاب کب آئے گا؟ تو کئی قوموں نے، پچھلی قوموں نے بھی یہ مطالبہ کیا اور اس قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا، اس لیے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان اللہ یقین اللہ تعالی قادر قدرت رکھنے والے ہیں، اعلیٰ اس بات پر، ان ینزل کہ وہ نازل کر دیں، آیتن کوئی نشانی، کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پچھلی قوموں نے بھی مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی من چاہی علامتیں اور نشانیاں ان کو دے دیں، لیکن پھر اگر اس کے بعد بھی قوم نہیں مانتی تو پھر معاملہ انتہائی خطرناک، اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لا يعلمون نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کی جو اس معاملے میں سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانی دکھا دینے پر تو قادر ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، بظاہر نہایت مجمل سا جواب دیا گیا ہے، لیکن اس اجمال کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے کہ اس سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ یہ نادان اور مغرور لوگ اس طرح کی نشانی کے ظہور کے نتائج سے آگاہ نہیں، ان کے نزدیک یہ محض ایک کھیل اور تماشا ہے، حالانکہ یہ نشانی اگر ظاہر ہو گئی تو سب کی کمر توڑ کر رکھ دی جائے گی۔ دوسری یہ کہ یہ اللہ کی سنت اور حکمت سے واقف نہیں ہیں، جو انبیاء اور ان کے مکذبین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جنہوں نے ان کے رسولوں کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فوراً نہیں پکڑتے بلکہ خاص مدت تک مہلت دیتے ہیں، جس میں ان پر ہر پہلو سے اللہ کی طرف سے حجت قائم کر دی جاتی ہے، اور جب یہ حجت پوری ہو چکتی ہے تب اللہ کا عذاب ان کو آ پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر ان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اس لیے یہ اس بات سے بھی ناآشنا ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، وما اور نہیں ہے، من دابۃ کوئی بھی رینگنے والا چلنے والا جانور، فی الارض زمین میں، ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ، یطیر اڑتا ہے، بجناحیہ اپنے دو پروں سے، الا مگر وہ امتیں ہیں، امثالکم تمہاری طرح۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آفاق یعنی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جو بہت سی نشانیاں اور علامتیں اللہ نے ان کے سامنے رکھی ہیں اس کی طرف اشارہ۔ تو یہ جو لفظ آیا ہے الا امثالکم کہ وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں، بھی بظاہر بڑے مجمل سا جملہ ہے، لیکن غور کیجئے تو اس میں بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ نشانیاں مانگنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں اس میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پوری کائنات نشانیوں سے بھری پڑی ہے، زمین پر چلنے والا ہر جاندار اور فضا میں اڑنے والا ہر پرندہ اللہ کی نشانی ہے۔ غور کرو تو تم دیکھ سکتے ہو کہ جس طرح تمہارے انفرادی اور اجتماعی وجود کے اندر اللہ کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، تو تم پر توحید، جزا و سزا اور پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کی صداقت کی گواہی دے رہی ہوں گی۔
اسی طرح اس کائنات کے اندر یہ ساری مخلوقات بھی اللہ کی قدرت کی اور اس کی حکمت اور ربوبیت کے دلائل ہیں۔ جس طرح انسانوں کے اندر ایک نظام اور سسٹم پایا جاتا ہے، اسی طرح ان جانوروں کے اندر بھی نظام اور سسٹم پایا جاتا ہے۔ آج سائنس نے حیوانات کی مختلف انواع کے جو جبلی خصائص اور عجائب سے پردے اٹھائے ہیں، تو ان میں سے ہر انکشاف انسان کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نہایت ہی حقیر اور چھوٹی چیزوں میں سے شہد کی مکھی اور چیونٹی کو ہی لیجئے، ان کا مشاہدہ کیجئے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کے اندر اولاد کو پرورش کرنے کے طریقے، ان کو خطرات سے بچانے کا نظام، مستقبل میں آنے والے خطرات سے بچنا، اور پھر ساتھ اپنے غلے اور کھانے اور پینے کے نظام کو محفوظ رکھنا، اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرنا، اور پھر اس کے اندر جو ان کا نظام اور سسٹم ہوتا ہے امیر کی اطاعت والا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کو سکھانے دکھانے کے لیے بہت سے نشانی رکھتی ہیں۔ ما فرطنا، نہیں کمی چھوڑی ہم نے، فی الکتاب، کتاب میں، من شیء، کسی بھی چیز کے۔ مفسرین نے یہاں کتاب سے مراد دو آراء لی ہیں۔ ایک رائے جو اکثر مفسرین کی ہے وہ یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے جس میں ہر بات لکھی گئی ہے، جس کی طرف صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے سوکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، انسانوں کے بارے میں بھی، جانوروں اور چرند اور پرند کے بارے میں بھی، ان کے رزق کے بارے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ کیونکہ کافروں سے خطاب چل رہا ہے، ان کے انکار کی بات آ رہی ہے، ان کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت قرآن مجید میں بھی اتنی علامتیں، نشانیاں اور اتنی وضاحت کے ساتھ اس کو نازل کر دیا ہے کہ کوئی چیز کی کمی اس میں نہیں ہے۔ ہاں، اہل عقل ہونے چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ثم، پھر، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، یحشرون، انہیں جمع کر دیا جائے گا۔ کہ دنیا میں یہ علامتیں اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ لوگ تبھی ایمان لائیں گے جب انہیں دوبارہ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر کوئی انکار کی صورت نہیں بچے گی، تب یہ جا کر مانیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا کسی فائدے کا باعث نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان علامتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر، ان کو سمجھ کر، ان سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔